لیکن یاد رکھنا جس کو دعا لگ جائے نا، ہاں ہاں، جس کو اماں کبھی کہہ دینا پتر تینوں اللہ انہیں دینے نے تیرے کو سامنے نہیں جانے، جس کو کبھی اس کا باپ کہہ دے جاتے ہوئے کہ بیٹا میری دعائیں تیرے پیچھے ہیں، جس کو اس کے استاد نے کہہ دیا کہ بیٹا میں راضی ہوں کرم ہو جائے گا، اور جس کو اس کے مرشد نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں امید ہے رب رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ وہ دعا کرو نظر کرم ملے، نظر کرم، سیاستیں نہ کرو، تیزیاں نہ دکھاؤ، آگے آگے بڑھ کے چالاکیاں نہ دکھاؤ، کوئی ایسا رنگ کرو، کوئی ایسی خدمت کرو کہ جس سے نظر کرم ہو، جس سے دعا ملے، جس سے ماں راضی ہو، باپ راضی ہو، غریب راضی ہو، شیخ راضی ہو، استاد راضی ہو۔ کچھ بچے دعائیں کراتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں۔ یہ جو لیتے ہیں نا ان کو لگ جاتی ہے دعا، یہ جو لے لیتے ہیں ان کو دعا لگ جاتی۔ اور میں نے بہت سارے دیکھے ہیں جن کو دعا لگی ہوئی، کہتے میں کلاس ہی چوتے نلیک ساں پر دعا لگ گئی، میں ایڈا پڑھے آتے نہیں پر مینو دعا لگ گئی، کئیاں نو نظر لگ گئی ہے، او نہیں اے والی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ نظروں میں آنا، نظروں میں رہنا، نظروں میں ہر وقت موجود رہنا، یہ نا اب میرے پاس وقت نہیں بچا اور مضمون بڑا سارا بچ گیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بات، یہ نظر لگ جائے نا تو یہ بڑی دور تک ساتھ دیتی ہے۔ نظر اگر لگ جائے، درویش نے اپنے شیخ سے اپنے محبوب سے کہا تھا کوئی نظر ڈال دے، تو اس نے کہا پوری نظر ہی، نگاہ ڈال دے، اس نے کہا پوری نگاہ، اس نے کہا چل نگاہ نہ صحیح گاہے گاہے صحیح، کبھی کبھی صحیح پر ڈال دیا کر، کوئی تھوڑی سی نظر ہو جائے نا کبھی، یہ کمال ہو جاتا ہے۔ کوئی دعا کبھی، حضرت جلابیب مسلم میں موجود ہے، کالے رنگ کے تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، حضور کی نظر میں آ گئے، محبوب نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے حضور، ہمیں کس نے رشتہ دینا ہے؟ فرمایا جا فلانے گھر ان سے جا کے کہہ تمہاری بچی سے جلابیب کا رشتہ محمد عربی نے طے کر دیا ہے، جا کے ہو گیا تیرا رشتہ، نبی کریم نے کرایا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ پھر ایک جنگ میں حضور نے فرمایا تیاری کر جہاد پہ جانا ہے، تیاری ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فرمایا ڈھونڈو ڈھونڈو کون کون شہید ہوا، سب کو ڈھونڈ لیا، فرمایا ایک رہ گیا اسے بھی ڈھونڈو، مسلم شریف میں ڈھونڈو نا ایک رہ گیا، نظر میں جو آ گئے، ادھر بھی ڈھونڈا ادھر بھی ڈھونڈا، یا رسول اللہ کسے ڈھونڈے؟ فرمایا جلابیب کو ڈھونڈو۔ 7 کافروں کو قتل کر کے بیچ میں شہید ہوئے پڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے لاشیں ہٹائیں، فرمایا دیکھو یہ جلابیب، یہ نہ سب کو قتل کر کے 7 کو پھر شہید ہوا، اور پتہ لفظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنا منی، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ لفظ جو حضرت امام حسین کے لیے کہے، مولا علی کے لیے کیے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، جناب جلابیب کے لیے بھی کہے، فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر فرمایا قبریں کھودو، مزارات تیار ہوئے، قبریں کھودی گئیں، ہر ایک کو لوگوں نے قبر میں اتارا، جناب جلابیب کی باری آئی تو یوں ہاتھ پھیلائے مدینے والے محبوب، فرمایا میرے ہاتھوں پہ رکھو نا، حضور خود قبر میں اترے، نظر جو پڑ گئی، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر ان کو قبر میں رکھا، پھر محبوب نے چہرہ کعبے کی طرف کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلمانوں ذرا غور کرنا، جس کی قبر میں دفن ہونے سے پہلے رحمت للعالمین اتر جائیں، کوئی فرشتہ ان سے حساب پوچھے گا؟ کوئی سوال جواب ہوگا؟ جب اللہ کی ساری رحمتیں تو پہلے سے قبر میں موجود ہیں، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نظر جو پڑ گئی تو دعا کرو نظر پڑ جائے، محنت بھی کیا کرو پر نظر کا انکار نہ کرو، نظر میں بھی کمال ہوتا ہے، نظر کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔ کریم کی نظر میں جو آ گئے، اور یہ صرف اس دور کی بات ہی نہیں، حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے جو غلام دجال کے خلاف جہاد کرنے نکلیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ یہ جو نظر کرم ہے نا، انظرنا، حضور نظر کرم رکھیے گا،
حضور نظر رکھیے گا. یہ نظر ہو جائے نا, نظر کبھی لوگ کہتے ہیں نظر سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا 2-2.5 سال کا بچہ ہے, ذرا مسکرانے والی نظر سے دیکھو تو مسکرا پڑتا ہے, غصے والی نظر سے دیکھو تو رو پڑتا ہے. تو اگر 2-2.5 سال والے بچے پر نظر کا اثر ہوتا ہے تو پھر بڑوں پر نہیں ہوتا. یہ جو نظر ہوتی ہے نا, نظر یعنی کالا کنڈل زلف سجن دی, یہ جو نظر ہوتی ہے نا, نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر تو وہ ظالم نظر ہے, اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے اور گرے تو خانہ خراب کر دے. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر تو وہ, دعا کرو نا نظر ہو جائے, دعا کرو نا, ہاں نظر ہو جائے. اگر ہو جائے نظر پھر کمال ہو جاتا ہے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. نظر, یہ نظر کبھی پڑ جائے نا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرما تھے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا, وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چرا رہے تھے, انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو حضرت بلال کی نا نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آواز بڑی پیاری تھی. تو ان کی طبیعت میں بھی نا, جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے, شغل کرنا, پیار کرنا, مزاح کرنا, دل لگی کرنا, وہ بھی دل لگی کرنے لگ گئے. حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وہ بھی کہتے. حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو وہ بھی کہتے. وہ نا وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو محذورہ. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے, یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا, وہاں حضرت ابو محذورہ اذان پڑھتے, دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا, ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ. حیا ہے, خجالت ہے, چپ کر کے. بچے بڑے پکے ہوں جی. وہ 4 نوجوان ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے نہیں, چاروں چوپ ہیں. لباں تے موہراں لگیاں, بولن دی جاچ بھول گئی. اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. بولتے کوئی نہیں, جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا, حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا, چوتھا نمبر حضرت ابو محذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی, چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے, غلط کیا ہے, مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا, پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا, عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر, یعنی قبولیت نے, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے, نظر جو پڑ گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم, لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی.
کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نہ، تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے؟ یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر، بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. میں کعبے میں اذانیں دیتا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھوں، اے پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا. وقول انظرنا، محبوب ذرا نظر رکھیے گا. اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اگر نظر ہو جائے، اگر نظر ہو جائے، اگر نظر کرم، سادہ بندہ دیہاتی آدمی کسی گاؤں کا رہنے والا نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں، پھل، سبزیاں، دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا، حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے. بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں. ہم دونوں دوست ہیں، یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے، صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں، سادے آدمی ہیں. بس حضور کی نظر پڑ گئی. اچھا یہ دیکھنا ذرا، وہ نا سامنے کھڑے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، دکان پہ، ریڑھی پہ، فروٹ والی پہ. سرکار نے دیکھ لیا. اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ حضور نا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے، جس طرح کو گہرا دوست نہیں پیچھے سے جاتا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حضور پیچھے پہنچ گئے اور جا کے نا نبی پاک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا تیرے نصیب ہے، کیا تیرے مقدر ہے، کیا تیری شان ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر بنا. حضور نے نا آنکھوں پہ دست مبارک رکھا ہے. فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. تو ایک آدھ منٹ نا حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی. اب یہ دیکھو نظر کرم، یہ عطا دیکھو، یہ رنگ دیکھو، یہ پیار دیکھو. نبی کریم نے ان کا بازو تھاما اور حضور فرمانے لگے میں نے غلام بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ کتنا خوش قسمت ہے جس کا بازو پکڑ پکڑ کے لوگ بلند نہیں کرتے یہ جیت گیا ہے، یہ جیت گیا، اور جس کا بازو حضور تھام لے. میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو پہلے حضرت ظاہر ہنس رہے تھے، پھر رو پڑے، کہنے لگے حضور نہ میں پڑھا لکھا، نہ میرا رنگ گورا، نہ مجھے کوئی کام آتا، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کون خریدے گا؟ تو پہلے حضور نے پیچھے سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر محبوب نے بازو ان کا پھیر کے اپنے سینے سے لگایا. فرمایا کیا کہا تو نے، کون خریدے گا؟ فرمایا لوگوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے. بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ نظر حضور کی پڑ جائے، یہ سرکار کا کرم ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب نظر کرم کیا ہوتی ہے؟ میں کہ دسی نہیں جانتی ہے، جدو ہو جائے ادو ہی پتہ لگتا جی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی جاتی، یہ نہ ہو جائے تب بھی. وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں دا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوندا ہے، سکھنا سکھانا نہیں ہوندا. ادھر ویکھیا، انہوں ہی ویکھیا، اوتھے ہی ویکھیا. کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے. اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے. تو بچہ سیاਣਾ تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، ایک کدے کو تہانوں بھی ویکھ لیندا نا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ کبھی آپ کو بھی کوئی دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ کو کسی نے دیکھا، وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کہ حضور دیتے نہیں تو ہم نہیں مانتے. سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہیں نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے. تو جنہوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے.
وہ آندہ بھی مینوں مل گیا میں تیری کیویں مان لاں, مجھے تو ملا ہے, مجھے دیا ہے, تو جب ملا ہے جب دیا ہے تو میں آپ کی بات کیسے مان لوں. یہ جو نظر کرم ہے, یہ جو نظر عنایت ہے, یہ جو نظروں میں رہنا ہے, یہ جو نظروں میں آنا ہے, یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. 2-3 دن ہو گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی رسول ہیں, 2-3 دن ہو گئے مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کیوں نہیں آتے, بس نظر جو پڑ گئی, کیوں نہیں آ رہے پتہ کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کو نہ سکل سماعت کا عارضہ ہے, ذرا اونچا سنتے ہیں, تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے. تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی نہ کرو. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں اونچا بولتا تھا کہیں میرے بارے میں تو نہیں آ گئی. تو بس نظر جو ہو گئی تھی, حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ. تو صحابی بلانے گئے, کہا چل تجھے حضور نے بلایا ہے, تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے, او سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے, سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے تے توڑ نبھائیے. حضور نے بلایا ہے, دوڑے آئے. محبوب نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ, میں ہی اونچا بولتا. تو فرمایا تو تو بھولا آدمی ہے. اب دیکھو وہ حضور کے ادب میں رو رہے ہیں تو کریم کی نظر ہو گئی. تو حضور نے 3 بشارتیں عطا کی, فرمایا 3 خوشخبریاں سن, تیری زندگی عزت والی گزرے گی, موت شہادت کی ملے گی, اور اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. پر نظر جو پڑ گئی. صحابہ فرماتے ہیں وہ 3 خوشخبریاں ملی, ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا, کیونکہ عزت حضور کی نظر کرم سے ملی ہے نا. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت سے وصال فرمایا. فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں پوری ہو گئیں, اور تیسری کا بھی یقین ہے سب کو, ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں, واحد بندہ, حساب ہونا ہی کوئی نہیں, سیدھے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. کیوں؟ نظر کرم جو ہو گئی ہے. یہ نظر کرم کا سوال کرو محبوب سے, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حضور میرا بھی تو حق بنتا ہے نا, کو تھوڑی سی مجھ پہ بھی ہو جائے. اور یہ نظر کرم ہو جاتی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے, اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا. اونٹ, انسان تو انسان رہے, جانوروں پہ بھی ہو جاتی. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا, آ کے نا نبی کریم کے کان میں کچھ کہا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان مبارک میں کچھ کہا تو حضور نے نا اس کی گردن پہ دست شفقت پھیرا. فرمایا تو فکر نہ کر, اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی, اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. اونٹ کان میں کچھ کہہ رہا ہے, حضور فرمانے لگے فکر نہ کر, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب محبوب جانوروں کے مسئلے حل کرتے ہیں تو مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کہ اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, تو میں دوڑ آیا ہوں. تھوڑی دیر گزری تو وہ مالک بھی آ گئے, پیچھے پیچھے رسیاں پکڑی ہیں, چھرے پکڑے ہیں. حضرت تمیم داری کے لفظ ہیں, فرماتے ہیں جب وہ مالک آئے نا اونٹ کے, تو اونٹ نا نبی پاک کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا. حضور کے پیچھے چھپ رہا ہے, اسے پتا ہے مجھے کون بچائے گا, اسے سمجھ آ رہی ہے مجھے کون بچائے گا, کون میری داد رسی کرے گا, اسے سمجھ آ رہی ہے. قربان جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے مالک آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اونٹ کہتا ہے کہ میں نے بڑا عرصہ ان کی خدمت کی ہے, جب موسم سرد ہوتا تھا تو یہ میرے اوپر بیٹھ کر گرم علاقوں میں جاتے تھے, جب موسم گرم ہوتا تھا تو پھر میرے اوپر گھاس وغیرہ رکھ کے لاتے تھے, اور جب میں تھوڑا عمر رسیدہ ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا. میری نسل سے ان کے کئی اونٹ ہیں, ٹھیک کہتا ہے؟ یا رسول اللہ بالکل بات ایسے ہی ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ کہتا ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کر کے کھانے لگے,
نبی کریم فرمانے لگے کیا کسی خدمت گزار کا یہ صلہ لوگ دیتے ہیں تم ذبح کرنے لگے ہو؟ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں واپس کر دیں، نہ ہم ذبح کریں گے نہ کوئی سے تکلیف دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اب تو آ گیا کہ اب تو نظر کرم ہو گئی نا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جو گئی، اب تو آ گیا۔ کریم فرمانے لگے بیچ دو میرے ہاتھ۔ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں بھائی پیسے دوں گا۔ 100 دینار میں نبی پاک نے خرید لیا اور خرید کے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یعنی ہم اپنے جملوں میں بات سمجھائیں تو حضور نے فرمایا جا موج کر، تینوں کو نہیں پوچھتا، جا موج کر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا پھر واپس آیا، حضور کے کان میں کوئی بات کی، نبی کریم نے فرمایا آمین، دوسری بات کی کہا آمین، تیسری بات کی کہا آمین، چوتھی بات کی تو حضور نے آمین بھی کہا اور رونے بھی لگے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دعا یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کی امت کا خوف دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے چوتھی دعا کی ہے اور میں رو پڑا ہوں، اس نے دعا کی ہے یا رسول اللہ اللہ کرے آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے۔ تو میں رو پڑا، کیوں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی یہ دعا اللہ سے مانگی تھی کہ یہ آپس میں نہ لڑے، تو میرے رب نے کہا محبوب یہ دعا نہ مانگ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ان کے اختلاف ہوں گے۔ اس دعا پر حضور رو پڑے، وہ بس نظر کرم پڑ گئی نا، اونٹ پر پڑ گئی تو کرم ہو گیا، کمال ہو گیا۔ او بھائی تعلیم بھی حاصل کرو، محنت بھی کرو، جد و جہد بھی کرو، مشقت بھی کرو، سبق بھی وقت پر یاد کرو، محنت بھی ساری کرو۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ او سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں؟ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں
چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے, یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما, یا اللہ بھائی کو ہم سے, یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما, بھانجوں کو زیادہ عطا فرما, اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما, پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں, اس میں بھلا ہے, اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لو خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے, بد دعا نہیں کرنی. کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے, جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی, اور لڑائی بھی کس سے, گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی, اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے, بہن بھائیوں سے, بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی, بد دعا دے رہے, اور بڑی بڑی تلخ ہو کے, بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھائی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں, کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا, نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا, نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو, اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں, جلال میں, جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں, اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں, اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے, تو کہاں سے نکلا ہے, تو کہاں پہنچ گیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا, اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا, اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے, اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں, تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے, اور میں کبھی کبھی حیران, جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں, میں کہنا سیارے ان پڑھ بندے نے کتوں سبق لیا. جانور کو, بھینس کو, وہ کسی وقت کو تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی, ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے. ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھیں بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں, اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں, لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. بد دعا نہیں, آپ دعا کریں, آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا, میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے, پھر کہتا ہوں, آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, پگڑی باندھتا ہے, تو کوئی بندہ نیک سمجھ بھی لے تو دعا نہیں کراتا, فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی, بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. وہ اللہ کے بندے, ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے, وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں, سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے.
کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے، خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں، جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے۔ وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا، اور کتنا سونا، او سونا تے رج کے سونا تے سونا جویں سویرا، میں کو جاتے رج کے کو جا جویں ہنیرا۔ کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی، اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں۔ لیکن کیا کریں، دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے۔ وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دیں، وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی۔ او خدا کے بندو، تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف۔ او بھائی دعائیں کرائیں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ۔ ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے، نبی کریم نے فرمایا تو عمر، لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا، عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے۔ حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا اویس کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے۔ وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور۔ کچھ لوگوں کی عرض، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے۔ آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی، کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی۔ وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔ فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ، چکروں میں نہ پڑھیں، وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے
میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا. بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی. اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے. ایسا نہ کرنا. میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے. ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا. میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں. حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا. اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا. اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے. وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی. دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے. پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے. نبی پاک رحمت للعالمین ہے. لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے، تو کفار نے پھبتیاں کسیں، بار بار بلا بلا کا. ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی. تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو، یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے. کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلیں جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکیں. حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا. کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا. تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی، تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے. معلومات کی تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک. وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں. 3 شکایتیں اس نے لگائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے،
تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں، تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں، اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے، بڑی شان سے دنیا سے گئے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے، باز کیوں نہیں آتا تجھے، شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی، کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہاں، گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے، بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں، اب میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا، میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا ماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی کلیجہ اندر سے پھٹ گیا، چھلنی ہے۔ ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی، کیونکہ میں بیٹی والی ہوں، اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا ہے، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ 2 ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں، اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ، دعائے ضرر سے بچ جاؤ، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے، بچو۔ وہ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی ہیں، جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے، اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے، اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے، اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم کے وفات کے بعد خلافت کے دور میں ایک بار بھینکر سوکھا پڑ گیا، زمین سوکھ گئی، فصلیں برباد ہو گئیں، لوگ اور جانور بھوک پیاس سے پریشان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جو اس وقت خلیفہ تھے، لوگوں کو لے کر استسقا، بارش کی نماز کے لیے نکلے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کے زمانے میں جب سوکھا پڑتا تو آپ دعا کرتے اور اللہ کی رحمت سے بارش ہو جاتی۔ اب نبی تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن حضرت عمر نے ایک بہت خوبصورت طریقہ اپنایا۔
उन्होंने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी के चचा थे, को अपने साथ लिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, हम पहले तेरे नबी के वसीले से तुझसे बारिश मांगते थे तो तू हमें बारिश अता करता था। अब हम तेरे नबी के चचा के वसीले से तुझसे मांगते हैं, सो हमें बारिश दे। हजरत अब्बास ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, कोई मुसीबत नहीं आती मगर तेरी तरफ से गुनाहों की वजह से, और दूर नहीं होती मगर तेरी तौबा कबूल करने से। ये तेरे बंदे तेरे पास आए हैं तेरे नबी के चचा के वसीले से, और हम अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, सो हमें बारिश दे। अल्लाह की रहमत उमड़ आई और आसमान से जोरदार बारिश बरस पड़ी। जमीन तर हो गई, लोग खुश हो गए। यह वाकया जो सहीह बुखारी में मौजूद है, हमें सिखाता है कि खालिस दिल से की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। सहाबा किराम की जिंदगियां दुआ की बरकत से भरी पड़ी हैं। वह मुश्किल वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू करते और अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाता।